القمر 54-55 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔ ان المتقین بے شک متقی لوگ فی جنات باغات میں ہوں گے، ونہر اور نہروں میں، فی مقعد جگہ میں، صدق سچائی کی، عند ملیک بادشاہ کے پاس، مقتدر جو اقتدار والا ہے۔ بے شک بچ کر نکلنے والے باغوں اور نہروں میں ہوں گے، صدق کی مجلس میں، عظیم بادشاہ کے پاس جو بے حد قدرت والا ہے۔ ان المتقین فی جنات ونہر، کفار کے بعد متقی لوگوں کا انجام ذکر فرمایا کہ وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے۔ آیات کے آخری حروف کی موافقت کے لیے نہرن کا لفظ مفرد لایا گیا، مراد جنس ہے جس میں ہر قسم کی نہریں شامل ہیں۔ جنت کی نہروں کے لیے سورۃ محمد کی آیت نمبر 15، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، مقتدر صادق مبالغہ، عدل بمعنی عادل برائے مبالغہ، مقعدی موصوف اپنی صفت، صدق بمعنی صادق کی طرف مضاف ہے۔ کہا جاتا ہے مسجد الجامع صدق، اصل معنی خبر کا واقع کے مطابق ہونا، فلاں شخص صادق ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات کہتا ہے وہ واقعی اس طرح ہوتی ہے جیسے اس نے کہا۔ پھر یہ لفظ کسی بھی چیز کی تعریف کے لیے اور اس کے اپنے اوصاف میں کامل ہونے کے لیے بولا جانے لگا۔ فلان رجل صدق، وہ جو مرد ہے، کامل ہے، سچا ہے۔ اردو میں کہا جاتا ہے فلاں سچ مچ مرد ہے، فلاں سچ مچ مرد ہے۔ فلان رجل صدق، واقعی وہ مرد ہے، سچا ہے نہیں، واقعی وہ مرد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ٹھکانہ دیا جو ٹھکانہ ہونے میں کامل تھا، سچ مچ کا باعزت ٹھکانہ۔ فرمایا وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور پیچھے آنے والوں میں میرے لیے سچی ناموری رکھ۔ اور فرمایا وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، اور کہہ دیجئے اے میرے رب داخل کر مجھے، سچا داخل کرنا، فی مقعد صدق، وہ ایسی مجلس میں ہوں گے جو مجلس ہونے کے لحاظ سے ہر طرح کامل ہوگی، مجلس کے تمام لوازمات و مناسبات سے آراستہ ہوگی، سچ مچ کی مجلس ہوگی۔ مقعد مجلس پورا مفہوم ادا نہیں کرتا یہ معنی، لیکن چونکہ زبان کی مجبوری ہے، قعدن جلسن بیٹھنا، مقعدی ٹھہرنے کا مقام، مجلس۔ سورۃ التوبہ میں فرمایا 81 میں فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ بِمَقْعَدِهِمْ، صرف بیٹھنا ہی نہیں بلکہ بیٹھ رہنا۔ سورۃ النساء کی 95 میں لا يستوي القاعدون من المؤمنین، قائدون بیٹھ رہنے والے مومن۔ اسی طرح نور کی آیت نمبر 60 والقواعد من النساء، قواعد القواعد الجوالس، استعمال نہیں کیا یہ والا لفظ۔ عن الیمین وعن الشمال قعید، فرشتوں کے مسلسل ساتھ بیٹھے ہوئے ہونے کا مفہوم۔ جلیس، اس کے مقابلے میں سورۃ المجادلہ کی آیت نمبر 11 اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم واذا قیل انشزوا فانشزوا، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کھل جاؤ تو کھل جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے فراخی کر دے گا، اور جب کہا جائے اٹھ کھڑے ہو تو اٹھ کھڑے ہو جاؤ۔ تفسحوا کھل جاؤ سے مجلس میں حرکت کا ثبوت ملتا ہے۔ انشزو اٹھ کھڑے ہو، مجلس میں جلوس ترک بھی ہو سکتا ہے۔ قعودن
ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے؟ متقی لوگ مقعد صدق میں ہوں گے، پائیدار جگہ، مجلس سچائی کے ساتھ۔ اس کا مفہوم الفاظ میں ادا کرنا ممکن ہی نہیں، جسٹ امیجن۔ میں نے تو اس کو تفسیر کرتے اور کراتے ہوئے بہت بار خوبصورت ترین خوشگوار احساس کے ساتھ امیجن کیا، یقین مانے میرا دل خوشی سے کھل گیا، بھر گیا۔ اللہ ہمیں اس مجلس کے قابل کرے، اس کے مطابق ہمارے عمل ہوں، اللہ کی رحمت ہمیں لے جائے۔ رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں سے ملیک مقتدر کا ذکر فرما رہا ہے۔ لوگ بادشاہوں کے مجلس میں اور ان کے پڑوس میں رہنے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ جتنا زیادہ اقتدار والا بادشاہ ہوگا اتنی ہی اس کے قرب کی خواہش زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے متقین کو بشارت سنائی کہ ان کی رہائش بادشاہوں کے بادشاہ کے پاس ہوگی جو سارے اقتدار کا مالک ہے۔ پھر ان کی عزت و شوکت کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، آمین ثم آمین۔ بہت ہی پاورفل صورت، بہت ہی خوبصورت اس میں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ بار بار قوموں نے تباہی مچائی، اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کرائی۔ تباہی سے بچنا چاہتے ہو؟ قرآن سیکھو جو بہت آسان ہے، اس کو سمجھو، زندگی بسر کرنے کے طریقے پاؤ، پچھلی قوموں کی سی برائیوں سے بالکل دور ہو جاؤ، سچی عزت اور ناموری کی طرف آ جاؤ۔ جو حقیقی بادشاہ ہے نور کے ممبروں پر ہوں گے، کرسیاں لگی ہوں گی، ٹیلوں پر لوگ بیٹھے ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے خوش نصیب؟ وہی جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوں گے۔ متقی لوگ تقوی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہوں گے، حرام سے بچتے ہوئے، اپنے آپ کو بچاتے ہوئے۔ اللہ جی ہم سب کو متقین میں شامل فرما، ہمیں بھی اپنی بیٹھک میں بلا۔ یہ جو تو نے اتنی شاندار بیٹھک سجائی ہوگی جنت میں، سچی عزت اور اللہ کا قرب اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کتنا سچا، کتنا سچا، کتنا پیارا۔ نافرمانی سے بچ جانے والے متقین حسین نہروں والی جنت اور باغات، سچی اور دائمی عزت اور ناموری، ذی اقتدار بادشاہ، حقیقی قرب، عظیم ترین نعمت، ملیک مقتدر۔ دنیا کے وقتی ننھے منھے سے اقتدار کا قرب حاصل کرنے کے دیوانوں کی آنکھوں پر پردے پڑ جاتے ہیں۔ وہ بادشاہوں، صدروں، گورنروں کے پیچھے خوار ہوتے پھرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس، ہائے، فوٹو سیشنز، بھیک مانگنا، جبکہ ہمارے لیے نمونہ عمل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم جو بڑے بڑے شایان روم و عجم کے درباروں میں قالینوں کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے روندتے اور نیزوں سے چھیدتے ہوئے شان بے نیازی دکھاتے جاں گھستے، ملیک مقتدر پر ایمان رکھنے والے، اس ذی جاہ و چشم کے قرب کے متمنی، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہی روایت آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے علماء حق ہمیشہ عمراء، درباروں، رئیسوں، بادشاہوں اور صدروں سے دور اور بے نیاز رہے۔ بادشاہ خود چل کر ان سے فیض حاصل کرنے آتے تھے، یہ ان کی چوکھٹ پر جبینوں کو آلودہ کرتے کبھی نہ پائے گئے۔ ان المتقین فی جنات ونہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر۔